عمران ریاض خان نے آج ایک بار پھر اپنے موقف کو دہرایا ہے اور آئین اور قانون کی حکمرانی کی بات کی ہے۔ آج پھر انہوں نے جمہور کے سوچ، جمہور کی آواز اور جمہور کے فیصلوں کو اہمیت اور فوقیت دینے کے مطالبے کو دہرایا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ بار سے ان کا خطاب بہت زیادہ وائرل ہوا ہے اور لوگوں نے اس کی سپیچ کو پسند بھی کیا ہے۔ پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو الفت مغل کا سلام۔ آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پہ ہی دیکھ رہے ہیں۔ سینئر صحافی اینکر پرسن عمران ریاض نے آج لاہور ہائی کورٹ بار سے خطاب کیا ہے اور عمران ریاض نے لاہور ہائی کورٹ بار کی خصوصی درخواست پر وہاں پر بحیثیت ایک گیسٹ کے وہاں پر گئے تھے، اور یہ کسی بھی شخصیت کے لیے یا کسی بھی صحافی کے لیے ایک اعزاز ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کے ہائیسٹ فورم پر جا کر وہ اپنی بات رکھیں۔ پریس کلبز میں ایسا ہوتا تھا، وہ بدقسمتی سے تھوڑا سا وہ روٹین ہماری کم ہوئی ہے، اور میٹ دی پریس کا نام ہم اس کو دیتے تھے، لیکن جو ہماری بارز ایسوسیشنز ہیں وہ اس چیز کو ابھی بھی کنٹینیو رکھے ہوئے ہیں، اور مختلف جو شخصیات ہیں وہ آ کر اپنا جو نقطہ نظر ہے وہ بیان کرتی ہیں۔ عمران ریاض خان تقریباً 140 دن تک لاپتہ رہے، اور جب وہ رہا ہو کر آئے تو تقریباً 2 ماہ تک وہ بول نہیں سکتے تھے، ان کی زبان میں اتنی زیادہ لکنت تھی۔ آج جب عمران ریاض خان نے لاہور ہائی کورٹ بار سے خطاب کیا تو بھی ان کی زبان میں لکنت تھی، لیکن جذبہ ان کا وہی تھا، لہجہ ان کا وہی تھا، سوچ ان کی وہی تھی۔ عمران ریاض خان نے آج جن ایشوز کو ٹچ کیا ہے، انہوں نے اس بات کو دہرایا ہے کہ ہم نے 70 سال میں تجربات کیے ہیں، ہر تجربے کے بعد ہم نیچے گئے ہیں، اور آپ دیکھ لیں کہ ان 75 سالوں میں آج ہم کہاں کھڑے ہیں اور باقی ہمارے جو نیبرز ہیں وہ کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے یہ تجربات کامیاب نہیں رہے، بلکہ ان تجربات نے ہمیں نیچے سے نیچے لے کر گئے ہیں۔ ہر تجربہ ہمیں نیچے لے کر گیا ہے۔ ایک تجربہ جو ان 75 سالوں میں ہم نے نہیں کیا، اب ہمیں کرنا ہوگا، وہ ہے آئین اور قانون کی حکمرانی، کہ کوئی بھی above the law نہ ہو، جو بھی ہے وہ خود کو آئین کے سامنے سر تسلیم خم کرے اور آئین مقدم ہو، غریب اور امیر کے لیے آئین برابر ہو۔ یہ انہوں نے اس بات پر زور دیا ہے۔ عمران ریاض خان نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ یا کوئی بھی ظلم اور زیادتی کے ساتھ کسی کی زبان کو چپ کروا سکتا ہے، وہ کسی کو بولنے سے روک سکتا ہے، اس کو خاموش کروا سکتا ہے، لیکن اس کی سوچ نہیں بدلی جا سکتی۔ ظلم، زیادتی یا پھر جو بھی اس کو نام دے لیں، وہ کسی کو بولنے سے روک تو سکتی ہے، لیکن جو اس کے مائنڈ میں ہے اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ ظاہر ہے اس سے سوچ نہیں بدلتی۔ اس کے لیے عمران ریاض خان یقیناً ایک بولنے کا فن ان سے کوئی سیکھے۔ وہ ایک بڑے منجھے ہوئے جرنلسٹ ہیں، فیلڈ رپورٹنگ سے لے کر اینکر پرسن تک انہوں نے بہت لرن کیا ہے، اور بہت تیزی کے ساتھ وہ اوپر آئے، اور ان کی آواز ایک اب بھاری بھرکم آواز ہے جو لوگوں کے دلوں پر بھی اثر کرتی ہے۔ تو ظاہر ہے وہ اپنی بات کو پروف کرنے کے لیے یا اس کی سپورٹنگ میں ایسی مثالیں لے کر آتے ہیں جو یقیناً انسان کے روح اور دماغ کو چھوتی ہیں۔ عمران ریاض خان نے اس کے لیے یہ ایک بات کی کہ آگ سے آگ پھیلتی ہے، آگ کو ختم نہیں کر سکتی۔ اسی طرح نفرت کو جنم دیتی ہے، نفرت سے کبھی بھی محبت جنم نہیں لے سکتی۔ اس کے علاوہ عمران ریاض خان نے اس بات پر زور دیا ہے، کیونکہ انتخابات کا گہما گہمی ہے، 8 فروری 2024 کو ملک میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں، تو اس بات پر انہوں نے زور دیا ہے کہ میرے ملک کا فیصلہ 24 کروڑ عوام کریں گے، 25 کروڑ عوام کریں گے، چند لوگ بیٹھ کر بند کمروں میں اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ 25 کروڑ اجتماعی دانش پر چند افراد کی ٹھنڈے اور گرم کمروں میں بیٹھ کر جو فیصلے ہوتے ہیں وہ اس اجتماعی دانش کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یا اس بات کا اصل جو لب لباب ہے وہ ہے کہ خلق خدا کے فیصلوں کو تسلیم کیا جائے، جمہور کی آواز کو سنا جائے اور اس پر عمل درآمد کیا جائے۔ یہ حق آئین پاکستان یہ عام آدمی کو یہ حق دیتا ہے، ننگے پاؤں چلنے والے کو، بھوکے پیٹ سونے والے کو، اور
ننگے بدن گھومنے والے کو کہ وہ فیصلہ کرے کہ اس پر حق حکمرانی کس کا ہے، کون اس پر حکمرانی کرے گا، نہ کہ کسی بند کمرے میں بیٹھ کر چند افراد یہ فیصلہ کریں گے کہ چلو جی اس بار اینو بنا دو وزیر اعظم، اینو وزیر اعلیٰ بنا دو، اینو گورنر بنا دو۔ یہ بہت ہو گیا ہے۔ یہ عمران خان کی جو بات تھا اس کا لب لباب یہی تھا، یعنی کہ جمہور کی آواز کو سننا ہوگا، اور بدقسمتی کے ساتھ اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے کہ ہم اپنے عوام کو صاف شفاف انتخابات نہیں دے سکے۔ اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان سب سے زیادہ رسپانسبل ہے، اور آج بھی انگلیاں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب اٹھ رہی ہیں۔ اس کی وجہ خاص ہے، کوئی یہ محض تنقید نہیں ہے جو بار کونسلز نے یا جو سپریم کورٹ بار کونسل نے کیا ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا۔ بات یہ ہے کہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں پر تحفظات رہے ہیں۔ آپ 2018 میں دیکھیں تو مسلم لیگ نون اور دیگر جماعتیں، پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتیں تحفظات کا اظہار کر رہی تھیں۔ آج 2024 میں جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس میں دیکھیں تو ایک سیاسی جماعت کی گردن پہ ہاتھ رکھ کر اس کا سانس تک روکا جا رہا ہے۔ تو ایسی حکومت جب بن جائے گی تو اس کی کریڈیبلٹی کیا ہوگی؟ ایک بات یاد رکھیں، اگر تو حکومت کے پاس عوام کی طاقت نہیں ہوتی تو وہ اس حکومت کو انٹرنیشنل قوتیں بھی تسلیم نہیں کرتی۔ پھر یہ ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں پیسے مانگنے کے لیے آیا ہوں، لیکن میں ایسا نہیں ہوں، لیکن کیا کریں، مجبوری ہے۔ یہ شہباز شریف صاحب کی بات نہیں ہے، ہر وزیر اعظم کو یہ کرنا پڑتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیچھے عوام کی طاقت نہیں کھڑی ہوتی ہے۔ انٹرنیشنل قوتیں ای ورڈ ہے، ساری دنیا اس میں قید ہے، ایک ایک لفظ کا آپ کو سمجھ آ رہی ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے، اور پھر دنیا آپ کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھاتی ہے، جبھی تو ہم آگے نہیں بڑھ رہے۔ یہ نقطہ نظر تھا عمران ریاض خان کا۔ عمران ریاض خان نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمیں اب تجربات سے باہر نکلنا ہوگا اور فیصلے عوام کو کرنے ہوں گے، اور اس بار ہمیں آئین کی حکمرانی کا تجربہ کرنا ہے۔ یہ اس ملک کی ضرورت ہے، یہ اس ملک میں بسنے والے 25 کروڑ عوام کی ضرورت ہے کہ 75 سال میں جو ہم نے تجربات کیے ہیں وہ سارے کے سارے غلط ثابت ہوئے، کوئی ایک تجربہ بھی کامیاب نہیں ہوا۔ آئیں اس بار، یہ عمران ریاض خان نے تجویز دی ہے کہ اس بار آئین کی حکمرانی کا تجربہ کرتے ہیں، اور یہ تجربہ گارنٹی سے ہے۔ میں عمران ریاض خان کی بات کو سپورٹ کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ یہ گارنٹی ہے 100% منی بیک گارنٹی کے ساتھ کہ ایک بار یہ تجربہ کریں کہ آئین کی حکمرانی ہوگی تو یہ تجربہ ناکام نہیں ہوگا۔ یہ تجربہ ہمیں یوں اوپر لے کے جائے گا کہ دنیا دیکھے گی کہ ایسی قومیں بھی ہوتی ہیں جو بھوک، ننگ، غربت، افلاس سے نکل کر ایسے ترقی کرتی ہیں، اور اس کا ایک واحد راستہ، کوئی مشکل کام نہیں ہے، کچھ سائنس نہیں ہے، کوئی ٹیکنیکل کام نہیں ہے، صرف آئین کے سامنے اپنا سر جھکا دے اور آئین پاکستان کو مقدم جانے تو یہ ملک دنوں میں اٹھ سکتا ہے۔ عمران ریاض خان نے اس کے علاوہ بات کی ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ پچھلے چند ماہ میں یا 1.5 سال میں 2 سال میں ہمارے ملک کے ساتھ کیا ہوا ہے، ملک کہاں کھڑا ہوا تھا اور آج ملک کہاں کھڑا ہوا ہے۔ سیدھا سیدھا جواب ہے، ملک نیچے گیا ہے۔ مہنگائی کہاں کھڑی ہوئی ہے، عام آدمی 2 وقت کی روٹی سے محروم ہے، قانون نظر کہیں نہیں آتا، پولیس جس کو چاہے اٹھا کر لے کے جاتی ہے اور پھر اس کے ساتھ معاملات طے کر کے اس میں ایسے ایسے الزامات لگاتی ہے کہ سامنے والا سن کے ڈر جاتا ہے۔ ایک واقعہ ہوا ڈیفنس میں، وہ ایک نوجوان ڈرائیور سے 6 افراد نے اس کو کچل دیا تھا، اس کے نام پر پولیس والوں نے، جو کم عمر موٹر سائیکل سوار تھے، غلط ہے، نہیں ہونا چاہیے، لیکن ان معصوم بچوں پر FIRs کی گئی، ان کا مستقبل تباہ کیا گیا۔ بھئی ان کے والدین پہ کرو، اور 20 ہزار روپے لے کر پولیس نے ان بچوں کو چھوڑا۔ والدین اس لیے 20 ہزار دے دیتے تھے کہ یار میرے بچے پہ FIR ہو جائے گی، میرے بچے کو تو مستقبل تاریک ہو جائے گا۔ ہر غلط کام کو ہم نے اپرچونٹی جانا ہے، تو اس لیے آئین کی حکمرانی ضروری ہے۔ عمران ریاض خان نے یہ بھی کہا ہے کہ لوگوں کو ان کا حق دیں، اور سوچ نہیں بدلتی، کسی بھی طاقت، زور، زوم، جس طریقے سے بھی اگر آپ کسی کو خاموش کراتے ہیں، اس کی بات کو روکتے ہیں، وہ چپ ہو جاتا ہے اور بولتا نہیں ہے، لیکن اس کی سوچ کا وہ جو گھڑی ہے نا، وہ مسلسل چل رہی ہوتی ہے اور وہ پھر نفرت میں بدل رہی ہوتی ہے۔ تو ہمیں
آئین اور قانون کی حکمرانی کو تسلیم کرنا ہوگا، اور عمران ریاض خان نے یہ بھی کہا ہے کہ بھائی آپ قانون بنا دو، ہم نے نہیں بولنا تو ہم چپ رہیں گے، اگر ہمیں آئین پاکستان بولنے کی اجازت دیتا ہے تو ہم بولیں گے، میں نہیں بولوں گا تو کوئی اور بولے گا، کوئی اور۔ یہ بات حقیقت ہے۔ دیکھیں، آپ کسی ایک وقت میں کسی ایک چیز کو ہینڈل کر سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں ایک وقت میں آپ ہینڈل نہیں کر سکتے، اور خالق خدا کو بولنے سے نہیں روکا جا سکتا۔ یا تو پھر یہ ہے کہ اس کو اتنا حوصلہ کیا جائے کہ آپ اس مخالف آواز کو بھی اس کو اپنا تجربہ سمجھے نا، اس کو آپ اپنی سمجھے کہ یہ میرا بندہ میرا گائیڈر ہے، جو آپ کے خلاف بات کر رہا ہوتا ہے وہ آپ کو دراصل صحیح راستہ دکھا رہا ہوتا ہے۔ آپ اس کی بات سنیں، اس کی بات کو سمجھیں، اگر آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے تو ٹھیک ہے، اس کو اگنور کر، اگر نہیں آ رہی تو اس کی بات کو اگنور کر کے آگے بڑھیں۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ اس کی آواز کو خاموش کرا دیں۔ پھر اگر آپ خاموش کرائیں گے تو کوئی اور آواز یقیناً اٹھے گی، اس کو خاموش کرائیں گے تو کوئی اور آواز اٹھے گی، لیکن آپ کو یقیناً آوازیں اور باتیں سننا پڑیں گی۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں ایک ایسے معاشرے کو، ہیلدی معاشرے کو جنم دینا ہے جہاں پر مکالمہ ہو، جہاں پر گفت و شنید ہو، جہاں پر اختلاف ہو، لیکن اخلاق، آئین، قانون کے دائرے میں رہ کر اختلاف رائے کیا جائے۔ اگر اختلاف رائے کو دبایا جائے گا تو ایسے معاشرے گونگے ہو جاتے ہیں۔ اگر گونگے لوگوں پر حکمرانی کرو گے تو ایک دن خود اکتا جاؤ گے۔ وہ ایک پرانے وقت کے بادشاہ کی طرح کہ میرے عوام مجھ سے بولتے کیوں نہیں ہیں، مجھ سے کوئی ڈیمانڈ کیوں نہیں کرتے۔ تو اس بادشاہ کو اس کے پرانے وقت کے مشیر نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں، جب صبح لوگ باہر نکلتے ہیں تو گیٹ پر ہر بندے کو ایک ایک جوتا لگایا جائے گا، اس کو تھوڑی چھترول کی جائے گی، پھر وہ باہر جائے گا، جب واپس آئے گا تو پھر ایک ایک چھترول لگائے گا اور وہ واپس آ جائے گا۔ کچھ دنوں کے بعد بادشاہ کے محل کے نیچے لوگ احتجاج کر رہے تھے۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا کہ زبردست، کیا بات ہے جی، کیا بات ہے، تجربہ کامیاب ہو گیا، میری عوام، زندہ لوگ میرے سامنے احتجاج کر رہے ہیں اور ذل الہی سے مطالبات رکھنے آئے ہیں۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا۔ بادشاہ اپنے محل کی بالکونی میں آیا، لوگ مطالبہ کر رہے، لوگ نعرے لگا رہے تھے کہ نامنظور، نامنظور، ظلم نامنظور۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا۔ کیا ایسی ہوتی ہے قومیں؟ شکر ہے کہ میری قوم کو زبان مل گئی، شکر ہے میری قوم بولنے لگ گئی، میں تو گونگے لوگوں پہ حکمرانی کر کر کے اکتا گیا تھا۔ تو بادشاہ نے سب ہاتھ ہلایا اور کہا کہ اے میری رعیت، بتاؤ تمہارے کیا مطالبات ہیں۔ تو ان میں سے جو ان کا لیڈر تھا وہ آگے بڑھا، اس نے کہا کہ حضور کا بخت سلامت رہے، ذل الہی، ہماری ایک درخواست ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ میں تو ترس گیا تھا تمہاری درخواستوں کو سننے کے لیے، مجھ سے کچھ مطالبہ رکھو، کوئی ڈیمانڈ رکھو، بتاؤ کیا حکم ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، ہم صبح جب جاتے ہیں کام پہ تو ہمیں ایک ایک جوتا لگایا جاتا ہے، جب ہم واپس آتے ہیں تو ہمیں ایک ایک جوتا لگایا جاتا ہے۔ تو حضور، لوگ زیادہ ہوتے ہیں، ہم اپنے کام سے دیر ہو جاتی ہے، حضور جوتے مارنے والوں کی تعداد بڑھا دی جائے۔ تو اس بادشاہ نے وہیں کھڑے ہو کر اپنا تاج اتارا اور یوں پھینکا اور پھر اپنی ملک کی چھوڑ کر چلا گیا۔ اس نے کہا ایسے لوگوں پر میں حکمرانی کرنے ہی نہیں چاہتا۔ تو ایک دن آپ بھی اکتا جاؤ گے، گونگے اور بہرے لوگوں پر حکمرانی کرتے کرتے۔ بولنے دیں، معاشرے میں زندہ قومیں بولتی ہیں، معاشرے میں مکالمہ بازی ہوتی ہے۔ میں عمران ریاض خان کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ اختلاف رائے اس کو برداشت کرنا چاہیے، لیکن اگر مجھے اختلاف رائے میں کر رہا ہوں کسی سے تو مجھے اس کی رسپیکٹ، اس کی عزت، آئین قانون کے دائرے میں رہ کر اختلاف رائے کرنا ہے۔ لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ میں مدر پدر آزاد ہوں اختلاف رائے میں۔ ہاں، میرا اختلاف رائے حق ہے، لیکن وہ اخلاق اور قانون کے دائرے میں رہ کر۔ امید ہے کہ عمران ریاض خان کی ان باتوں کو پازیٹیو لیا گیا ہوگا، اور اس بار طاقتور لوگ، ہمارے فیصلہ ساز، یہ بیٹھ کر فیصلہ کریں گے کہ آئیں اس بار آئین کی حق حکمرانی کا تجربہ کرتے ہیں، آئیں اس بار جمہور کو اس کا حق دیتے ہیں، اور ایک ننگے پاؤں، پھوکے پیٹ اور ننگے بدن چلنے والا جس کو ووٹ دے گا وہ حکمرانی کرے گا، چند لوگوں کی مرضی سے کوئی حکمرانی نہیں کرے گا۔ اگر کوئی کرے گا بھی تو پھر لوگ اس کو تسلیم نہیں کریں گے۔ لوگ تسلیم نہیں کریں گے تو ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ لائک کریں، کمنٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بٹن دبائیں تاکہ جو بھی ہماری ویڈیو ہے سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اللہ حافظ ناصر۔